بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دعا ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جاتے جاتے الوداعی خطاب کیا ہے۔ وہ ریسنٹلی ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس کی تقریر کا زیادہ تر جو محور تھا وہ عمران خان تھا۔ کافی ہٹ کیا انہوں نے، ان کا بڑا کنٹروورشل دور تھا جس میں کافی زیادہ لڑائی جھگڑے رہے۔ اینڈ پہ آ کے عمران خان، خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ، حالانکہ یہ دونوں دعویٰ کرتے تھے ہم دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں، پاورفل بڑی پاکستان میں پاورفل قسم کے چیف رہ چکے ہیں آرمی کے۔ ابھی موجودہ ان کی جگہ پہ دوسرے آرمی چیف نے جگہ لے لی ہے، ڈکلیئرڈ ہو گیا ہے۔ کافی ماشاءاللہ اچھے انسان محسوس ہو رہے ہیں۔ جب ان کا سارا آپ ڈیٹا اسٹڈی کرتے ہیں تو 38 ایئر پہ جا کے انہوں نے، جب ان کی ڈیوٹی سعودی عرب میں لگی تھی تو وہاں پہ جا کے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مطلب یہ وہ نہیں ہے جیسے وہ رٹا سسٹم بچوں کا جو 5-10 سال میں 12 سال کی عمر میں ہم جو بچوں کو 99% رٹا سسٹم لگا کے قرآن پاک حفظ کروا دیتے ہیں اور ان کو معنی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ 38 ایئر پہ جا کے انہوں نے کیا جب وہ کرنل تھے۔ تو اللہ کرے جیسے پہلے دور گزرا ویسا نہ ہو اور آرمی اور حکومت ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، ایک ہی بیانیہ ان دونوں کا ہو تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں کافی زیادہ باتوں کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں ڈیفرنٹ ناموں سے بھی پکارا جاتا رہا، کبھی ہم نیوٹرلز، کبھی جانور کہہ کے، سب انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا بیانیہ تھا۔ اب وہ اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ہم بھی اس بات کی تائید کرتے، پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہ ابھی بھی عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے وہ آگے آئیں، اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ سائفر آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ اور دوسرا بھی، ویسے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی آپ بھی اس میں موجود تھے، سارے چیف موجود تھے، تو اس میں یہ آپ لوگوں کا ایک بیانیہ تھا جب میٹنگ ختم ہوئی، جو منٹس ہوتے ہیں، کہ یہ واقعی مداخلت، تو آپ نے کبھی مداخلت کہہ دیا، کبھی کچھ، تو ہم ڈیمارش کریں گے۔ تو ڈیمارش کس کے لیے آپ نے کرنا تھا اگر ایسے؟ وہ اینڈ پہ انہوں نے جاتے جاتے ایک بڑی بات کلیئر کی، جو ان کی تقریر کا بڑی زبردست ایک حصہ تھا، کہ انہوں نے مشرقی پاکستان جو ہم سے الگ ہو گیا، کہ اس کو بڑا کلیئر کیا کہ وہاں پہ 92,000 جو سولجر پاکستان کے گرفتار ہوئے تھے، کہ وہ 92,000 نہیں تھے، وہ 34,000 تھے، جو اپنے اینڈ تک لڑتے لڑتے جا کے انہوں نے بڑا ہی صبر کا مظاہرہ کیا اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ۔ اور دوسری طرف انڈین فوج 2.5 لاکھ تھی اور 2 لاکھ وہ مفتی بانی کے جو ٹرینڈ قسم کے لوگ تھے ان کے ساتھ لڑتے لڑتے۔ تو باقی کا جو عملہ تھا وہ دفاتر وغیرہ میں کام کرنے والا تھا۔ یہ اچھا بھی کیا انہوں نے، کلیئر کیا۔ ان کی تقریر سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ شہیدوں کے پیچھے چھپنے کی بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہوں کہ شاید شہیدوں کی بات کر کے اس کے پیچھے چھپ کے میں پھر پتلی گلی سے ہو کے نکل جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ قوم بے وقوف نہیں ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کافی نکل رہے ہیں، ان کی بہو کے نام سے اور ان کے بیٹوں کے نام سے، اور وہ سب کے پاس کہاں کی نیشنلٹیز وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال بڑا ہی کنٹروورشل دور اپنے اختتام کو پہنچا، اللہ تک کرے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی کہ پاکستان سنگین معاشی صورتحال کا، میں آپ کو واضح پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ پاکستان سنگین معاشی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو۔ تو اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں، نہ کہ جھوٹے بیانیے کو پروموٹ کریں۔ تو آپ سے یہ سوال ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہ اس سنگین معاشی صورتحال سے پاکستان، اس میں پھنسایا کس نے پاکستان کو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے باہر سے انٹرفیرنس، اور ہم، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو گناہ ہے، ہم کبھی بھی ایسے چپ نہیں رہ سکتے کہ اگر کوئی باہر سے مداخلت ہو۔ تو اگر آپ مداخلت نہیں ہوئی تو ڈیمارش کس چیز کا تھا جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے نتیجے میں تھا؟ اینی وے، چٹنی سی مکس اچار انہوں نے تقریر کی ہے۔ جاتے جاتے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، ایسے کلیئر نہیں ہوتا، ڈیڈز سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ تو انہوں نے پھر
نام لیے بغیر عمران خان کو خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اس کو آپ کو رد کرنا چاہیے، یہ فوج بھی آپ کی ہے، ہم بھی آپ کے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں چلتا. حقیقت ہوتی ہے، وہ آشکار ہوتی ہے. آپ کلیئر ہو جاتے ہیں، چاہے آپ جتنا بھی کسی چیز کے پیچھے چھپ لیں، تو ایک نہ دن آپ کے سامنے آپ کی وہ آپ کیا کیا کر کے گئے ہیں. پر ہم دوسرے بھی تو تھے نا. اور ابھی آپ جب ریٹائر ہو جائیں گے، جب آپ ادھر سے، چونکہ ایک ادارے میں جب ایک انسان جاب کرتا ہے تو ادارہ اس کو بیک کرتا ہے. جب وہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر ادارہ آپ بیک نہیں، جسٹ یو آر جسٹ لائک اے پرسن، ایک سول پرسن ہے. آپ کو کسی بھی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اینی وے وہ بڑا عجیب قسم کا دور اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ابھی جو ماشاءاللہ آئے ہیں یہ دیکھنے کو بہت اچھے انسان لگ رہے ہیں. حافظ قرآن ہے، انڈیا میں بڑا اس کا ٹکر چل رہا ہے کہ ملا جنرل صاحب پاکستان کی حکومت کرنے کے لیے آ گئے ہیں. پاکستان کی وہ آرمی کے چیف بن گئے ہیں، ان کو ملا کہہ کے پکارا جا رہا ہے. تو ہماری دعائیں، بہت سارے یہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، کیونکہ یہ جو ابھی حالات جہاں تک پہنچا دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے. اور یہ بھی انہوں نے آبجیکشن کیا کہ اس کو امپورٹڈ حکومت کہا گیا. تو بھائی امپورٹڈ ہی ہے نا. جی ایچ کیو میں بھی ملاقاتیں ہوئیں اور ایم کیو ایم کو کیا تکلیف ہو گئی تھی، آپ نے آنکھ ماری وہ دوسری طرف چلی گئی. اور کچھ ہی دیر حکومت گرنے سے پہلے اتنے زیادہ وہ جو لوٹے ہوئے تھے، ان کا امریکن ایمبیسی میں ڈیلی جانے کا کیا مطلب تھا. تو اینی وے مداخلت تو ہوئی ہے. اللہ آپ کو اپنے کام سدھارنے کی توفیق دے اور اپنے دائرہ اختیار میں رہنے کی توفیق دے. اور پاکستانی جو سول حکومت ہیں یہ بھی کوئی دودھ کے دوئے ہوئے نہیں ہیں. چلو جتنی عوام جو سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کو، کچھ تو ایسی بات ہوگی نا جو اتنی زیادہ عوام اس کے 80-90% اور یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں دھو کے رکھ دیا دوسری 13-14 جو پارٹیاں کٹی ہوئی ہیں. ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پاکستان کے لیے ایک ایسا لیڈر تمام ڈپارٹمنٹ میں، خاص طور پہ یہ 2-3 ڈپارٹمنٹ ہی ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگر ان میں کوئی عجیب و غریب آدمی آگے بیٹھ جائیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اپنا اور اپنے یوٹیوب